مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچا، حضور نے امامت کروائی، میں نے نماز پیچھے پڑھی، یہاں تک کہ حضور مغرب کے بعد نوافل پڑھنا شروع ہوئے کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ میں اب انتظار کر رہا ہوں کہ حضور کب فارغ ہوتے ہیں اور کب میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں عشاء کی نماز ہوئی، اب حضور نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد حضور جلدی جلدی حجرہ عائشہ میں جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھ سمیت بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ ممبر رسول اور حجرہ عائشہ کے درمیان کتنی جگہ ہے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو حضور جلدی جلدی جانے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میرا دل گھبرا رہا تھا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لے کے آیا تھا، نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، اور جس کام کا وعدہ کر کے آیا تھا وہ کام بھی نہیں ہوا، حضور سے مغفرت کی دعا بھی نہیں کروائی۔ تو حضور اپنے گھر کی جانب بھی بڑھ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی تیز تیز قدم حضور کے پیچھے بھاگا۔ جب پیچھے گیا تو فسامع صوتی، حضور نے میرے قدموں کی آہٹ کو سن لیا۔ تو پوچھا من انتا، میرے پیچھے کون ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ابھی میرے منہ میں لفظ تھے کہ حضور خود ہی کہتے ہیں حذیفہ تو کا؟ میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، کہ حذیفہ کیا حاجت ہے، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ یہ لوگوں نے اب دیواریں کھینچی ہیں کہ نبی تو پیچھے نہیں جانتا، حضور تو سینوں میں چھپے راز کو بھی جانتے ہیں۔ ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، حذیفہ بتاؤ کیا حاجت ہے، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، اللہ تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ کہا یا رسول اللہ ابھی تو لب جنبش بھی نہیں کیے تھے کہ میری حاجت پوری ہو گئی، میں تو دعا کے لیے آیا تھا۔ حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، وہ 2 کاموں کے لیے آیا تھا۔ پہلا کام یہ تھا کہ رسول اللہ آپ کو اللہ سلام دے رہے ہیں، اور دوسرا کام کیا تھا؟ اب یہاں دیکھیں کہ کائنات کی تمام مخلوقات حضور پہ سلام بھیجنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ اجازت لے کے آیا اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ پہلا کام یہ تھا کہ وہ مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ ایک صحابی ہیں، حضور غزوے سے واپس آ رہے ہیں، لوگ تو حضور پہ سلام پڑھنا بھی بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیسے کروا سکتے ہیں؟ حضور غزوے سے واپس آ رہے ہیں کہ راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ لگایا، حضور آرام فرما ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے قریب پہرا دے رہا ہوں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ دور سے ایک درخت اپنی زمین سے ہلا، جڑوں پہ چلتا ہوا حضور کے پاس پہنچ گیا۔ میں حیران ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت واپس پہنچ گیا۔ جب حضور اٹھے تو میں نے بڑی حیرانگی سے حضور کو یہ ماجرا بتایا، یا نبی اللہ وہ ایک درخت دور سے آیا تھا اور آپ کے قریب کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر واپس جڑوں پہ چلتا ہوا چلا گیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے تھا کہ حضور آگے سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے آیا، کتنی دیر کھڑا رہا، کہاں کھڑا ہوا، پھر واپس کب گیا، لیکن حضور نے بڑی تسلی سے کہا کہ میرے صحابی کہ وہ اللہ سے اجازت لے کے آیا تھا کہ یا اللہ تیرا محبوب یہاں پاس سے گزر رہا ہے، پھر پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ موقع ملے، اگر تو اجازت دے تو میں تیرے محبوب کو سلام نہ پیش کر لوں۔ تو وہ مجھے سلام پیش کرنے آیا تھا۔ تو فرمایا وہ فرشتہ زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہے دنیا میں، اور پہلا کام حضور کو سلام پیش کرنا، اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ اہل بیت کی محبت ہمیں سکھائی گئی۔ تو فرمایا ما تمسکم بہ لن تضلوا بعدی، 2 چیزیں پکڑ لو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ فرمایا دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ یہ فرقے کیسے بن گئے؟ فرقے میرے بھائی اسی طرح بنے کہ کسی نے قرآن کے سپاروں کا انکار کر دیا تو کسی نے دل کے اندر بغض اہل بیت پال لیا۔ اہل سنت کو آج بھی مبارک ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا نام ہے۔ وہ قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مان کے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور اہل بیت کی محبت بھی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں۔
تو صاحب ہمیں دو چیزیں دی گئی. یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ جب قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کو تو قوموں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، یہ تو کتاب مبین ہے، یہ روشن کتاب ہے. جب قرآن کافی تھا تو پھر اہل بیت کے دامن کو کیوں پکڑنے کا کہا گیا؟